بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جامع اور مختصر نصیحت کے سلسلے میں آج ہم پڑھیں گے کہ قرآن مجید پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے دن کیا اعزاز ہوگا۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن کی تلاوت کرو، بلا شبہ قیامت کے دن یہ اپنے ساتھیوں کی سفارش کے لیے آئے گا۔ تو اس لیے قرآن پڑھتے رہنا چاہیے، قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط رہنا چاہیے، اور زندگی میں کوئی ایسا دن نہ گزرے جس میں انسان قرآن سے تعلق نہ رکھتا ہو۔ اب قرآن پڑھنے والے اور جو قرآن حفظ کرنے والے ہیں ان کے لیے کیا اعزاز ہے، یعنی قاری قرآن کے لیے عزت کا تاج اور اللہ کی رضامندی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن قرآن آئے گا اور کہے گا، اے میرے رب، اس قاری قرآن کو زیور پہنا دے، تو اس شخص کو عزت کا تاج پہنایا جائے گا۔ یعنی تصور کریں کہ وہ کتنا خوبصورت ہوگا۔ پھر قرآن کہے گا، اے میرے رب، اس میں اضافہ فرمائیں، یعنی ابھی اور بھی، تو اس کو اور عزت کا لباس پہنایا جائے گا۔ پھر قرآن کہے گا کہ اے میرے رب، اس سے راضی ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ اس شخص سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اسے کہا جائے گا، قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات چڑھتے جاؤ، ہر آیت کے ساتھ ایک نیکی بھی زیادہ کر دی جائے گی اور ہر آیت کے ساتھ ایک درجہ بھی بلند کر دیا جائے گا۔ والدین کے سر پر نور کا تاج پہنانے کا باعث ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن پڑھا اور سیکھا اور اس پر عمل کیا، یعنی صرف حافظ قرآن ہونا کافی نہیں، بلکہ قرآن کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، تو اس کے والدین کو قیامت کے دن نور کا ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی، اور اس کے والدین کو 2 ریشمی ہلے پہنائے جائیں گے، یعنی لباس، کہ پوری دنیا میں ان 2 ہلوں کی قیمت کے برابر کوئی چیز نہ ہوگی، یعنی اتنے قیمتی اور اتنے مہنگے ہوں گے۔ اور وہ دونوں کہیں گے کہ ہمیں کیوں پہنایا گیا ہے؟ تو کہا جائے گا کہ تمہارے بچے کے قرآن حاصل کرنے کی وجہ سے۔ یعنی آج ہم اپنے بچوں کو دنیا کی ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے بے پناہ خرچ کرتے ہیں بچوں کے اوپر، لیکن اگر وہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنا چاہیں تو انہیں ہم اتنا انکریج نہیں کرتے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں کہ صاحب قرآن کے تو درجے بلند ہوں گے ہر آیت کے بدلے، لیکن والدین کے بھی درجے بلند ہوں گے۔ آئے دیکھتے ہیں کہ کیوں ہوں گے۔ صرف اس لیے نہیں کہ انہوں نے ان کو پیدا کیا، اس لیے کہ انہوں نے بچوں کو فیسیلیٹیٹ کیا اور ان پر انہوں نے بہت محنت کی کہ کوئی بھی بچہ جو حافظ قرآن یا عالم قرآن بنتا ہے، جب تک اس کے ماں باپ کا اس پر ہاتھ نہ ہو، وہ مسلسل اس کے لیے اپنا خون نہ جلا رہے ہوں، تبھی بچہ حفظ کر پاتا ہے۔ اور کیونکہ ماں باپ اس سے دگنی محنت کرتے ہیں، تو ان کا جو اعزاز ہے وہ یہ ہوگا کہ اس کا بدلہ قیامت کے دن ان کو اس طرح ملے گا کہ قیامت کے دن ان کا اتنا اجر اور اتنا ان کو ثواب ملے گا۔ تو حصول علم کے لیے صبر کی شرط ہے، صبر بہت ضروری ہے۔ قرآن مجید زندہ دل انسان کے لیے ایک نصیحت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین، یہ تو ایک نصیحت ہے اور صاف پڑھی جانے والی کتاب، لینذر من کان حیا، تاکہ اسے ڈرائے جو زندہ ہو۔ سورہ یاسین۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک وہ شخص جس کا دل مردہ ہے، یہ وہ شخص ہے جس کا کوئی دل ہی نہیں، اس آدمی کے حق میں کوئی آیت نصیحت ہی نہیں بنتی، وہ آیات سنتا ہے، پڑھتا ہے اور اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جیسے مرے ہوئے انسان کے سر پر روئیں، چیخیں، چلائیں اور اس کو کچھ پتہ نہیں چلتا۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کا دل زندہ اور اہلیت رکھنے والا ہوتا ہے، لیکن وہ تلاوت کرنے والی آیات کو کان لگا کر نہیں سنتا، غفلت سے سنتا ہے، جن کے ذریعے اللہ ان نشانیوں کے بارے میں خبر دے رہے ہیں جو دکھائی دینے والی ہیں۔ یا تو وہ آیات اس تک پہنچتی نہیں، یا کہ یہ اس تک پہنچتی ہیں لیکن اس کا دل ان آیات سے ہٹ کر کسی اور چیز میں مشغول رہتا ہے، یعنی بیٹھا تو قرآن کی مجلس میں ہے لیکن سوچ کچھ اور رہا ہے، توجہ کہیں اور چیزوں کی طرف تھی۔
تو اس کا دل غیر حاضر ہے، اسے بھی نصیحت حاصل نہیں ہوتی، حالانکہ اس میں اہلیت ہے اور اس کا دل موجود ہے۔ پھر تیسرا شخص وہ ہے کہ جس کا دل بھی زندہ ہے، وہ اہلیت بھی رکھتا ہے اور جس پر آیات کی تلاوت کی جاتی ہے، وہ اپنا کان لگاتا ہے، اپنے دل کو حاضر کرتا ہے اور جو کچھ وہ سن رہا ہے اس کے فہم کے علاوہ وہ اپنے دل کو کہیں اور مشغول نہیں کرتا۔ اس کا دل بھی حاضر ہے، کان بھی لگائے ہوئے ہیں، اور اس قسم کے جو لوگ ہیں وہ ان آیات سے فائدہ حاصل کرتے ہیں جو تلاوت کی جاتی ہیں، اور ان آیات سے بھی یعنی کائنات کی نشانیوں سے بھی فائدہ حاصل کرتے ہیں اور جو مشاہدے سے تعلق رکھتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زندہ دل عطا کرے تاکہ ہم قرآن میں خوب غور و فکر کریں اور اس کو اپنے اندر جذب کریں اور اس پر عمل بھی کریں۔ آمین یا رب العالمین۔ آئیے دعا پڑھتے ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علیہ۔ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتی ہوں اس بات سے کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا مجھے گمراہ کر دیا جائے، میں پھسل جاؤں یا مجھے پھسلا دیا جائے، میں ظلم کروں یا مجھ پر ظلم کیا جائے، میں کسی سے جہالت سے پیش آؤں یا میرے ساتھ جہالت برتی جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لی و لکم۔